کی اس سے درخواست کرو کہ یہ وہ اپنے گناہوں سے پاک صاف ہو کر آیا ہے. فائدہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ مجاہد اور حاجی اللہ کا وفد ہے. وفد یعنی مخصوص جماعت. حدیث میں آیا ہے کہ مجاہد اور حاجی اللہ کا وفد ہے. جو مانگتے ہیں وہ ان کو ملتا ہے. جو مانگتے ہیں وہ ان کو ضرور ملتا ہے. جو دعا کرتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے. اور دوسری حدیث میں بھی مختلف الفاظ ہیں سے یہ مضمون وارد ہوا ہے. ایک حدیث میں خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا آئی ہے کہ یا اللہ تو حاجی کی بھی مغفرت کر اور جس کی حاجی مغفرت کرے، جس کی حاجی مغفرت طلب کرے اس کی بھی مغفرت فرما. ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ دعا کی. اس سے اور بھی زیادہ تاکید معلوم ہوتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا گیا کہ حاجی کی بھی اللہ کے یہاں سے مغفرت ہے، اور حاجی 20 ربیع الاول تک جس کے لیے دعائے مغفرت کرے اس کی بھی مغفرت. کیا فرمایا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا کہ حاجی کی بھی اللہ کے یہاں سے مغفرت ہے، اور حاجی 20 ربیع الاول تک جس کے لیے دعائے مغفرت کرے اس کی بھی مغفرت ہے. سلف کا معمول تھا، سلف کہتے ہیں بزرگوں کو، ان کا معمول تھا کہ وہ حجاج کی مشاعیت یعنی رخصت کرنے کے لیے چند قدم ساتھ چلنا. مشاعیت کہتے ہیں کسی کو رخصت کرنے کے لیے چند قدم ساتھ چلنا. تو بزرگوں کا یہ معمول تھا کہ وہ حاجیوں کو مشاعیت بھی کرتے تھے، یعنی ان کے ساتھ چل کر جاتے تھے اور ان کا استقبال بھی کرتے تھے. یعنی جب حاجی واپس آیا کرتے تھے تو ان کا استقبال ویلکم بھی کیا کرتے تھے اور ان سے دعا کی درخواست بھی کیا کرتے تھے. اللہ پاک ہم تمام سب کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو حاجی حج پر گئے ہیں ان کے حج کو قبول فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.